हम तो दोनों एक ही फ़िक्र को आपके सामने रखने आए हैं, और इसलिए रखने आए हैं कि एक दो टर्म्स हैं मैंने कॉइन की हैं, कायद जैकिंग और इकबाल जैकिंग। तो पाकिस्तान में जो प्रो सेकुलर प्रो लिबरल तबका है, उन्होंने एक जो स्पिरिचुअल एफिलिएशन थी लोगों की इकबाल से और जनाह से, उसके अंदर एक रिफ्ट पैदा करने के लिए इन लोगों को ही सेकुलर बना के पेश करने की कोशिश की। यानी कि ख़ुद पाकिस्तान में क्या कंट्रीब्यूशन है? ज़ीरो। लेकिन पाकिस्तान को सेकुलर बनाना है तो क्या करो, जो बानियाने पाकिस्तान है उनको सेकुलर बना दो, खुद कुछ ना करो, खुद दीन की तरफ ना, उन्हें ले जाओ दूर। तो इस माहौल में ये बड़ा ज़रूरी है, इट्स एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन मौज़ूआत पे बात करें कि जो हकीकत है वो लोगों तक आए। एंड वाई डू वी नीड इकबाल इन दिस डे एंड एज पर्टिकुलरली, क्यों हमें ज़रूरत है। तो इसके कुछ मैं थोड़ी सी गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा। जो मेरा तरीक़ाकार है वो आमतौर पे ये होता है कि मैं बहुत लंबे चौड़े लेक्चर्स ना दूँ। रीज़न उसकी बड़ी सिंपल है कि मेरा जो मौक़िफ़ है वो तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा, अगर देखा हो तो आपको पता है कि मेरे नज़रियात क्या हैं। तो यहाँ भी खड़ा होकर मैं वही बातें रिपीट कर दूँ तो ये तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो आमने सामने आने का मकसद ये होता है कि हम इंटरेक्शन करें, मैं कुछ आपसे सीख सकूँ, मैं कोई आपकी बात का जवाब दे सकूँ, किसी बात को हम खोल सकें, किसी बात पे मैं आपसे माजरत कर सकूँ कि आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मेरे पास जवाब नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, के मेरी भी उसमें तरबियत हो, मेरी भी उसमें सोच में और मज़ीद वसअत पैदा हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज भी हमारा इंटरेक्शन जितना ज़्यादा हो उतना उसको किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा भी कहना चाहूँगा फॉर अ वेरी पर्टिकुलर रीज़न, और वो ये कि पाकिस्तान में हमारे अच्छा ये मुझे बताइए, ये जो आवाज़ आ रही है ये इसकी वजह से है? नहीं, इसकी वजह से अगर उसको बंद करें तो मेरे ख्याल में आवाज़ तो आ जाएगी। इट्स अ वेरी सेक्लूसिव एनवायरनमेंट। नहीं, वो स्पीकर में है, आप वो साउंड सिस्टम ऑफ कर दें। ज़रूरत तो नहीं है मेरा ख्याल साउंड सिस्टम की, वो एक बिला वजह की इनकन्वीनियंस पैदा हो रही है। अच्छा, इन द मीन टाइम इसकी आवाज़ कम मैं बात ज़्यादा आज इसलिए करना चाहूँगा इकबाल पे कि पाकिस्तान में एक अजीब तरह की एक डायलेक्टिकल वॉरफेयर एक स्टार्ट हो गई है ऑल ऑफ सडन फॉर नो रीज़न, कि इकबाल पे आप तनकीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जो डिसएग्रीमेंट है, वो ये है कि क्या ये लोग सेकुलर थे और वेदर पाकिस्तान के लिए सेकुलरिज्म बेहतर है या नहीं है। तो मैं ज़्यादा मेरा मौजू वो रहता है जिस पर बात करनी होती है। लेकिन चूँकि ये एक रेड हेरिंग है कि गुफ्तगू का धारा दूसरी तरफ जा रहा है, मेरी एक रीसेंट पॉडकास्ट हुई, वहाँ से सिलसिला चला और उसके बाद फिर एक तरह का एक नेशनल फिनोमेना बनता जा रहा है कि इकबाल पे क्या तनकीद नहीं की जा सकती। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस पॉइंट। इकबाल पे तनकीद की जा सकती है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। इकबाल हमारे मुर्शिदीन में से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात पब्लिकली कहता हूँ कि अगर मेरे कोई बाबा होते तो वो इकबाल ही होते, लेकिन हम उन्हें नबी के लेवल पे नहीं देखते हैं। इकबाल गलत कह सकते हैं, श्योर, उन पर तनकीद की जा सकती है, श्योर, लेकिन तनकीद का मकसद क्या है? सिर्फ ये मकसद है कि आप दीन इस्लाम को मयार बना के किसी भी बुज़ुर्ग की बात को जज करके आप ये कहें कि ये बात इस्लाम से अकॉर्ड नहीं करती, तो ये बिल्कुल मबनी बर हक़ ख्याल है। लेकिन तनकीद का मकसद अगर ये है कि नहीं, हम इस तनकीद के ज़रिए सेकुलरिज्म को एक सॉफ्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकें, या इसका मकसद ये है कि हम ये बता सकें कि वो लोग भी तो सेकुलर ही थे, तो उसके लिए हमें एक रोबस्ट इंटेलेक्चुअल डिफेंस क्रिएट करना होगा। इसलिए मैं आज थोड़ी सी इकबाल पे ज़्यादा बातें करना चाहूँगा। अभी जो हमारी बेटी ने इकबाल का कलाम पढ़ा, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको तो सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। If you're ever blessed with a heart which is acquainted with the nature, then try and establish communication with silence of flowers. It's an extraordinary state of affairs. कि पहली बात तो ये है कि अगर आपको खुदा ऐसा दिल दे देता है जो फितरत शनास है, तो आप पे ये राज खुल जाता है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है कायनात का, वो इस तरह से है कि ये ज़िंदा कायनात है और इसके सारे ही अनासर एक दूसरे से रब्त में हैं। सब ही सब से बात कर रहे हैं। आप गुल से बात करें, आप चांद से बात करें,
चांद सूरज से बात करे। जस्ट थिंक कि कायनात का निज़ाम कितना ज़िंदा है कि हमारी ये शहद की मक्खियाँ पोलिनेशन का काम छोड़ दे तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इकोलॉजी में हर चीज़ की इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि कुछ भी इसमें से निकाल दे तो कायनात का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ ने एक दूसरे को कायम रखा हुआ है, जिसको इकबाल कहते हैं कि ये समझने के लिए एक दिल फितरत शनास चाहिए। एंड आफ्टर दैट जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है तो फिर सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। मैं आपसे कलाम पैदा कर सकता हूँ जब आप मुझसे हम कलाम हो सकें। तो मैं आपकी खामोशी से कैसे कलाम पैदा कर सकता हूँ? दिस इज़ वेयर इकबाल टेक्स यू टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सेंस, देयर इज़ नो सच थिंग एज क्वाइट और साइलेंट। और सकूत का एक मतलब ये भी है, दूसरा आप इसका इनर्शिया भी ले सकते हैं कि इट विल कीप गोइंग अनटिल अ फ्रिक्शनल फोर्स विल स्टॉप इट। कि जितना कायनात का निज़ाम है ये चलता जा रहा है, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कीप्स ऑन गोइंग। ये है वो इकबाल जो एक्चुअली हमें समझना है। लेकिन हमने इकबाल कौन सा समझा हुआ है? समझा ही नहीं है, लपे आती है दुआ, लपे दुआ, विच इज़ टू से कि समझा ही नहीं है। राइट, दोनों बातें ही ठीक हैं। हमने ये इकबाल दुनिया के सामने रखना है कि जो एक डिफरेंट लेवल का इकबाल है। ये वो इकबाल है कि जो क्लासिकल स्कोलास्टिक फिलॉसफीज, बी इट ontological argument for God और cosmological argument for God, इन सारी फिलॉसफीज को एक्यूरेट एविडेंस के साथ रिफ्यूट कर देते हैं। नॉट बिकॉज कि वो खुदा पे यकीन नहीं रखते थे, बल्कि वो कहते थे कि खुदा को अगर साबित करना है तो फिर इन बचकाना फिलॉसफी से ना साबित करो, इससे बड़ा काम लेके आना होगा। दिस बाय द वे इज़ वेयर मैं इकबाल से थोड़ा सा डिफरेंट राय रखता हूँ। मेरे ख्याल में वो बचकाना फिलॉसफीज नहीं है, और शायद मेरा एक्सप्रेशन है कि मैं उसको बचकाना का लेबल लगा रहा हूँ। लेकिन इकबाल का मतलब ये था कि फिर आप ये फिलॉसफीज़ बाहर न ढूंढें, अपने अंदर ढूंढें। सो ही एग्रीड विद कांट कि द मॉरल आर्गूमेंट फॉर गॉड इज़ फार सुपीरियर दैन द ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, दैन द कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, दैन द टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट। वाई? फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क यह है कि बाकी जो हमने चीज़ें कही हैं, भले वो ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट हो या कॉस्मोलॉजिकल हो या टेलियोलॉजिकल, जिसे आजकल फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है, ये सारे के सारे वो आर्गूमेंट्स हैं जिसमें आप एक बैरूनी चीज़ को, एक्सटर्नल मैटर को आप ऑब्जर्व करते हैं। वेयर एज जब मॉरल, कांटियन मॉरल आर्गूमेंट फॉर गॉड की बात करते हैं तो आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, कि वो कह रहे हैं कि खुदा को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढ। ये बाहर की चीज़ें तो बाहर की चीज़ें हैं, वो भी अच्छी हैं, लेकिन अगर आपने वाकई इंसाफ करना है इस मौजू से, वजूद खुदा का मौजू है, तो फिर अपने अंदर झांकें, आपको दलील वहाँ पे ज़्यादा बेहतर मिलती है। क्यों बेहतर मिलती है? एनी गेसेस? ने कहा ना आपका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। ये तो मेरे लिए मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन जो खुदा को नहीं मानता उसके लिए ये हुज्जत नहीं है। उसको क्या जवाब देंगे आप? तो हियर इज द थिंग, फितरत, innate morality, but then how do we know that it's morality? एक बच्चे को कत्ल करना बुरी बात है, we all know that, but how do you know that? It doesn't feel right. And your feeling is That morality. But here is the problem. ये इकबाल जो है ना बड़ी गहरी शय हैं, ये जितनी हम बातें कर रहे हैं उनको फैला रहे हैं। What if it does feel good to you? Then what? सोसाइटी के स्टैंडर्ड से मतलब करिए जी, सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, वो अच्छा है या बुरा है। and society consists of people. Exactly. को अपने अंदर जब आप देखते हैं तो भले आपको फील अच्छा होना शुरू हो जाए, ये हो सकता है, you can be institutionalized, ये हो सकता है, लेकिन डीप डाउन आपसे जब भी ये सवाल पूछा जाएगा तो आपका ये जवाब कभी भी नहीं होगा कि it just felt good. उसका जवाब मॉरल होगा। और एक बड़े अच्छे दानश्वर पाकिस्तान के क्लासिकल आदमी, कई चीज़ों से मेरा उनका डिसएग्रीमेंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक दफ़ा
مجھے کہنے لگے کہ یہ جو موریلٹی شیلٹی ہوتی ہے نا یہ کچھ نہیں ہوتی. اور میں اپنے ٹاپک پہ ہوں, صرف میں اس کو پھیلانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں سے کنکلوڈ کریں تو ساری چیزیں اس میں کور ہو جائیں. کہتے ہیں کوئی موریلٹی شیلٹی نہیں ہوتی. میں نے کہا جی ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ سبجیکٹیو ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں جی آبجیکٹیو ہوتی ہے. نہیں یہ غلط بات ہے. کہنے لگے کہ امیجن کریں کہ آپ ایک ٹرین چلا رہے ہیں. یہ بڑا پرانا تھوٹ ایکسپیریمنٹ ہے ایک فلسفی میں, کہ آپ ایک ٹرین چلا رہے ہیں اور آگے ٹرین آپ کی آئدر رائٹ جا سکتی ہے یا لیفٹ جا سکتی ہے, بریکس بھی فیل ہیں, سامنے جا بھی نہیں سکتی. چوائسز صرف یہی ہیں کہ آپ نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. یہ بھی چوائس نہیں ہے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا, جانا بھی ہے. اٹس آئدر لیفٹ اور رائٹ. ایک طرف رائٹ سائڈ پہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, تو آپ ٹرین کا رخ کس طرف موڑیں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک, کس طرف موڑیں گے؟ وائی؟ ایک بندے کو ماریں گے, 6 بندوں کو بچا لیں گے. میرا بھی یہی جواب تھا. دیٹ از دا پرابلم. تو ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ وہ جو ایک بیٹھا ہوا ہے نا وہ آپ کا بیٹا ہے, باقی جو 6 ہیں آپ ان کو نہیں جانتے. ناؤ واٹ؟ ایسا ہارڈ ون رائٹ. یہی پرابلم ہے نہیں نا. اگر ہے تو پھر یا اس کو اس طرح سے کر لیں کہ ٹرین چلانے والے آپ کے ابو تھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے. اوکے, تو یو سی دی پرابلم دیر رائٹ. دیر از اے مورل کننڈرم دیر کہ آپ کیا کریں. آپ جتنا مرضی اخلاقی جواب دیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کبھی ایسا لمحہ پہ آئے, لیکن اگر آ گیا تو آپ اپنے بیٹے کو ہی بچائیں گے, 6 لوگوں کو نہیں بچائیں گے. میرا بھی یہی جواب تھا, میں اپنے بیٹے کو نہیں ماروں گا. تو کہنے لگے پھر ثابت نہیں ہو گیا کہ جو موریلٹی ہے یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے. اینڈ دس از ویئر ہی ون دی آرگیومنٹ, اور ایٹ لیسٹ ہی تھاٹ دیٹ ہی ہیڈ ون دی آرگیومنٹ. میں نے ان سے فالو اپ میں یہ سوال پوچھا کہ اس دن اپنے بچے کو بچانے کے لیے آپ نے یہ کام کر دیا, رات کی تنہائی میں آپ خود سے کیا بات کر رہے ہوں گے؟ کہنے لگے یہی کہ اگر وہ 6 بھی بچ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اور بچے کو بچانے کے حق میں دلائل انہوں نے کئی دے دیے کہ بچے کو بچانے کے حق میں کئی دلائل تھے, ایموشنل آرگومنٹ تھے, یہ تھے وہ تھے وغیرہ وغیرہ. کیمسٹری بھی لے کے آگے, دماغ کی کیمسٹری بانڈنگ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. شور. پتہ نہیں آسکڈ ہم اے کوسچن کہ اگر موریلٹی سبجیکٹیو ہوتی تو آپ کو اس عدالت میں وضاحتیں دینے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ اگر آپ ہی نے اپنی موریلٹی کو طے کرنا ہے تو آپ کا تو جواب سمپل ہونا چاہیے تھا, بھی میں نے مار دیے 6 لوگ مار دیے, بات ختم, قصہ تمام. یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اگر 6 بھی بچ جاتے؟ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیوں دلیلیں دے رہے ہیں باپ اور بچے کی محبت کی؟ کیوں دلائل دیے جا رہے ہیں آپ اتنے؟ کوئی نہ کوئی تو آپ کے اندر ایسی عدالت موجود ہے جس کا آپ پہ کنٹرول نہیں ہے, جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. کیونکہ اگر ہوتا تو آپ اس عدالت کا دروازہ بند کر دیتے, میں نے کر دیا ہے, جو مرضی تم نے کرنا ہے کر لو بھائی. بٹ یو آر ناٹ گوئنگ دیٹ روٹ, یو آر ٹیکنگ اے ڈفرنٹ روٹ آف ایکسپلینیشنز, جسٹیفائنگ, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کے اندر عدم اطمینان آ چکا ہے. اور وہ اس لیے آ چکا ہے کہ ایک آبجیکٹیو سٹینڈرڈ ہے موریلٹی کا جو کہ وائلیٹ ہو چکا تھا. اب باقی ہم صرف اس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں. سو اقبال یہ بات جب اقبال اس پہ آ کے جو بات کرتے ہیں, یہ اندر آپ جا کے دیکھو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی موریلٹی کو ایکسپیرینس کریں گے, جتنا بھی فنومنا کی انٹرپریٹیشن کریں گے, you will find the evidence of God within yourself because you are not the judge of that. Because if you were, اگر آپ اس کے جج ہوتے تو پرابلم آپ کو یہ ہوتا پھر کہ آپ کو کیسے پتا چلتا کہ جو بھی آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں یہ ساری ٹھیک ہے. تو اگر آپ سائنٹیفک ریڈکشنزم کو لے کے آتے ہیں تو آپ کا آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یار جو کچھ ہمارا دماغ بتا رہا ہے نہیں ٹھیک بتا رہا ہے, ٹھیک, لیکن آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کو ٹھیک بتا رہا ہے؟ یہ جج کرنے کے لیے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی ایجنسی ہے جو آپ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے دماغ کے نیورونز جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں اس پہ ٹروتھ ویلیو یا مورل ججمنٹ اپلائی کرنے کے لیے وہ خود اپنی وضاحت نہیں ہو سکتے. بچہ
قتل کرنا بری بات ہے, ریپ بری بات ہے, مرڈر بری بات ہے, یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں. پر یہ پھر آرگومنٹ اس لیے کہ ہمارے دماغ کے نیورونز ہمیں یہ بتا رہے ہیں, تو آپ کے دماغ کے نیورونز جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ آپ کا دماغ کا نیورون آپ کو نہیں بتا رہا. وہ صرف آپ کو بتا رہا ہے کہ what is, should it be or is it right or wrong. There's a different agency which is making that judgment, which is the reason کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو آپ کے اندر کا ایویڈنس ہے نا, یہ بہت زیادہ گہرا ہے. یہ ہے وہ اقبال جو ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے, وہ والا نہیں تو مکڑا. اور that's also important اقبال for kids by the way, right. لیکن یہ جو اقبال ہے it's a different level of اقبال. ہمیں یہ اقبال جس کا آج ہم نے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. ابھی میری ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس کے کچھ ٹیزرز وغیرہ آنے شروع ہوئے ہیں, ابھی کچھ اور آئیں گے. وہاں ڈیبیٹ میں ایک سوال مجھ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اقبال کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تصور دیا تھا پاکستان کا, اس کے بعد اب یہ پتہ نہیں یہ ریکارڈ ہوا ایسا نہیں ہوا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال یہ ہماری ایک کنورسیشن ہو رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد پاکستان کے بعد اقبال نے خط لکھ کے کہا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں مجھے نہیں پتا. یو نو وائی, مجھے کیوں نہیں پتا؟ مجھے کسی بھی آدمی کی کسی ایسی وضاحت کا نہیں پتا جو اس نے اپنے مرنے کے بعد لکھی ہو. جسٹ میچ دا ٹائم لائن. ان کی ڈیتھ کب ہوئی, قرارداد پاکستان کب ہوئی, انہوں نے خط کب لکھا. یہ وہ طبقہ ہے جس سے ہمیں ایک انٹلیکچوئل پرابلم ہو رہا ہے, اور وہ قائد جیکنگ اور اقبال جیکنگ کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم جو اپنا کام کریں. میں ایک اقبال کے ایک آخری ایک ربائی, اس پہ ایک بات, ربائی نہیں سوری, ان کے کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر کے پھر اس کے بعد اوپن اپ کرتے ہیں. جو کویشچن اینڈ آنسر ہیں وہ ہم ساری کر لیتے ہیں. اوبیسلی خرم بھائی کی ہم بات سنیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم ویل ٹرائی ٹو انٹرٹین کویشچن ایز مینی ایز وی کین. اور وہ ہے کہ زندگانی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی. اف یو کین انڈرسٹینڈ دس پارٹ, ساری زندگی کے لیے آپ کی اپروچ ٹورڈز لائف چینج ہو جائے گی. کہ زندگانی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے, ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. میں نے جب یہ پہلی بار پڑھا تو دماغ معوف ہو گیا میرا. میں اٹھا کے اپنے والد صاحب کے پاس لے گیا. میں نے کہا جی ایدا ہوں کی کریے. کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ اقبال نے کچھ لکھا ہے اور کچھ ان پہ نازل ہوا ہے. یہ نازل والا حصہ ہے, رہنے دو اس کو. اٹس بیکم ویری ڈیفیکلٹ. لیکن میرے رہنے نہیں دیا. آئی وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ اس پہ بہت سا کام ہمارے صوفی بزرگوں نے بھی کیا ہوا ہے. تو زندگانی ہے صدف. صدف وی انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے جی؟ موتی. وہ دیٹس اوکے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. زندگانی ہے صدف. یار اور میرا کوشچن اینڈ آنسر کا جو ہے نا وہ زیادہ اچھا. خیر اینی وے, آپ ایک کام کر سکتے ہیں, میں آپ سے سوال پوچھتا رہوں گا. اگر آپ کو جواب پتہ ہے تو آپ دے دیں, اگر نہیں پتہ تو کہہ دیں پتہ ہے, مجھے سمجھ لگ جائے گی. ٹھیک. سو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدف کا کیا مطلب ہے, لیکن میں عادتاً پھر بھی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کہ زندگانی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی. یہ جو سیپ ہے, اس کا منہ کھلتا ہے اور اس میں پانی کا قطرہ جاتا ہے. ہاؤ ٹرولی یو ٹیک دس, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ سیپ کا موتی اس کا منہ بند ہوتا ہے, پھر کھلتا ہے تو اس کے اندر سے موتی نکلتا ہے. قطرہ نیساں, یہ مختلف کیلنڈرز کی کیلکولیشن کے مطابق مارچ اور اپریل کی جو بارشیں ہیں, اپیرنٹلی پرٹیکولرلی جو پرانی یونانی تھوٹ ہے اس میں کہ یہ بارش کے وہ قطرے ہوتے تھے جو موتی بنتے تھے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اصل میں اس سیپ کی طرح ہے, اور قطرہ نیساں ہے خودی, وچ مینز کہ خودی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنے بھی رو مٹیریلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں رکھ دیے ہیں. پھر آگے وہ ایک چیلنجنگ ویو پوائنٹ دیتے ہیں کہ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. اس سیپ کا مقصد ہی کیا ہے کہ جس کے اندر قطرہ نیساں تو چلا جائے لیکن وہ اس کو ڈیولپ نہ کر سکے. مقصد ہی کیا ہوا اس کا؟ پھر بے معنی سی چیز ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں کہ جو بہترین دوست ہوتا ہے آپ کا, بہترین فرینڈ, آپ کی بہترین سہیلی, کمرہ امتحان میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کوشچن کا آنسر اس کے پاس ہے,
اور وہ نقل کرا بھی سکتی ہے اور کرا بھی سکتا ہے، لیکن نہیں کراتے، تو جو باہر آ کے آپ کے نہیں پوچھتے کہ تیرا کی فائدہ ہے. ایسا ویری ڈیپ سینٹینس، تیرا کی فائدہ یار میں نے. تو مطلب یہ ہے کہ تم سے توقع اتنی زیادہ تھی کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی. باقی کلاس میں اتنے لوگ ہیں کسی نے نہیں کہا تیرا کی فائدہ. وہ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی تھی. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، فائدہ ہی کیا ہے اس کا، پھر اسے ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہے. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، کہ آپ کی زندگی اس سیپ کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قطرہ نیساں کی صورت میں خودی کے رو انگریڈینٹس دے دیے ہیں. ناؤ آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ان رو انگریڈینٹس سے خودی کو ڈیولپ نہیں کرتے ہیں تو. then there is no point living that life is not worth living. لیکن اگر آپ نے خودی ڈیولپ کر دیا تو اقبال یہ بھی بتاتا ہے کہ خودی کس طرح کی. ایسا نہیں کہ خودی یہ کہہ دو کہ مجھ میں بڑی خودی ہے جی، مجھ میں بڑی غیرت ہے، نہیں. وہ بتاتے ہیں اس ٹیکنیکل ڈیٹیل آف اٹ. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، کہ خودی آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو اپنے معنی و مفاہیم میں کامل ہو، جو کسی اور چیز پہ ڈپینڈ نہ کرے اور جو پریشر میں آ کے کرمبل نہ کرے. جسے ہمارے صوفی شعراء پنجابی انہوں نے لکھا نا کہ سم تھنگ میں جملہ آگے پیچھے مصرع ہو جائے تو اس کی معافی، لیکن جو اس کا مفہوم ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جدوں آیا بیلن وچ گنا، رو نو کہ ہن روے محمد ہن روے تے منا. یہ جو گنا ہوتا ہے اس کی ساری اکڑ کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کا رس ہے نا اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جو مشین ہوتی ہے، اس پرانے زمانے میں بیلنے ہوتے تھے، آج کل بجلی والی مشینیں ہیں، جب گنا اس کے اندر جاتا ہے اس پہ پریشر پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ واقعی اس کی بلٹ ان خود نگرو خود گرو خود گیر والی اکڑ ہوتی نا تو یہ کبھی بھی نہ نکلتی، لیکن پریشر میں آ کے کر گئے نا کرمبل. تو اقبال کہتے ہیں خود ہی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر مشکل پڑی رو تم کرمبل کر گئے، یہ نہیں. اور اگر تم یہ تین چیزیں اپنی خودی میں، اس کا خود نگر ہونا، اس کا خود گر ہونا، اس کا خود گیر ہونا، یہ ڈیولپ کر لیتے ہو تو پھر زندگی موت تمہارے لیے معنی نہیں رکھتے. یو ٹرانسینڈ دیز فینومینا آف لائف اینڈ ڈیتھ. تو یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. دس از دی اقبال دیٹ وی آر لوکنگ فور. یہ وہ اقبال ہے جو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کرتا ہوں. آپ نہیں کرنا چاہتے جی؟ نہیں، وہ سوال میں وہی عرض کر رہا ہوں سر. اگر آپ میری یہ آپ بڑے آپ کے کام آنے والی باتیں ہیں، تھوڑا اعتماد رکھیے. ہاں جی. یہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا شادی کے بعد بہت کام آتی ہیں. میں اپنی گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اس معاملے میں اتھارٹی میں بہت زیادہ ان کے کام سے متاثر ہوں. خرم الہی بھائی، ان سے ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم فلور اوپن کریں گے ڈسکشن کے ماحول میں، کویسچن اینڈ آنسر. وہ میرے مزاج میں نہیں ہے، آئی ہوپ خرم بھائی کے مزاج میں بھی نہیں ہوگا کہ نہیں ہم آئیں آپ کو بتانے، نہیں ہم آئیں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں اور آپ سے کچھ سیکھنے. اینڈ وی ول ڈو دیٹ بائی دی اینڈ آف اٹ. بہت بہت شکریہ آپ